علامہ اقبال کا تعارف لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ڈاکٹر سر علامہ اقبال شاعر مشرق، ان کی ولادت 9 نومبر 1877، 9 نومبر 1877 میں یہ پیدا ہوئے۔ اس دنیا فانی میں آپ کی ولادت 9 نومبر 1877 1877 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 21 اپریل 1938 عیسوی یعنی 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان اور تحریک پاکستان کے اصل بانی، جنہوں نے فلسفہ دیا، تصور دیا، ویژن دیا قوم کو اور قوم کے لیڈروں کو۔ یہ ایک اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے، بلکہ میں یہ کہوں تمام شخصیتوں کے ہیڈ سر علامہ اقبال تھے۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ لوگوں کو جگانے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا ڈنڈے کے زور پہ اس کے جسم کو جگایا جائے، حرکت میں لایا جائے، یا ان کے دل کو جھنجھوڑ دیں الفاظ و کلام کے ذریعے۔ کہتے ہیں علامہ اقبال، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ دور دنیا کا میرے دم سے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، یعنی دنیا کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، سوچوں کا اندھیرا، غربت کا اندھیرا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت۔ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب۔ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، یعنی علم کی روشنی سے اللہ مجھے محبت دے، علم رکھنے والوں سے اللہ مجھے محبت دے، علم حاصل کرنے والوں سے اللہ میرے دل کو منور کر دے۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، یعنی شمع کے گرد جو پروانے اڑتے ہیں، دوڑتے ہیں، گھومتے ہیں، ان کی طرح میری تمنا ہو یا رب۔ درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، کمزوروں سے بے بسوں سے محبت کرنا۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام مظلوموں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام بے بسوں کی مدد کرنا۔ نیک جو راہ ہو اس راہ پہ
چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، ہو میرا کام میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، یعنی نیکی کے راستے پہ چلانا مجھ کو، نیکی کی توفیق عطا فرمانا مجھ کو، میرے اللہ میرے رب برائی سے، ہر برائی سے بچانا مجھ کو، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو، شاعر مشرق، فلسفہ 20ویں صدی کا فلسفی، اردو اور فارسی میں شاعری کرنے والا بے تاج بادشاہ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، جو شخص وقت سے فائدہ اٹھا لے وقت اسی کا ہو جاتا ہے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے علامہ اقبال، اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت رہی ہے، یہی ان کی طرۂ امتیاز رہی ہے، یہی ان کی پہچان رہی ہے۔ انہوں نے دو کام کیا، عوام کو جگایا، بیدار کیا، اور خواص کو بھی ایک ویژن دیا کہ جس خطے میں تم رہتے ہو اے مومنو، اس خطے کو آزاد کرواؤ، اس خطے میں آزادی کے ساتھ رہو۔ یہ ایک فلسفہ، یہ ایک تھیم، یہ ایک سوچ، یہ ایک مرتبہ، یہ ایک ویژن دینے والا آپ ہی کے شہر کا، میرے شہر کا، میرے دیس کا ایک شاعر تھا، ایک فلسفی تھا، ایک مربی تھا، ایک بزرگ تھا، بزرگ برتر جس کو منان کہتے ہیں وہ تھا۔ ان کی شاعری میں جو بنیادی رجحان وہ تصوف کی تھی، تصوف اور احیاء امت اسلام کی، احیاء امت اسلام کی طرف ان کا رجحان تھا۔ علامہ محمد اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ بحیثیت سیاستدان کے ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ڈالنا تھا۔ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے جو انہوں نے، علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش تھے۔ اس اجلاس میں آپ نے، یعنی 1930 الہ آباد کے اجلاس میں آپ نے ایک مسودہ پیش کیا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ یہ وہ مسلم لیگ ہے جس کو ڈھاکہ میں سر سلیم اللہ کی قیادت میں بنایا گیا 1906 میں۔ اس کو بنانے والوں میں وہ لوگ تھے جن کے دل میں درد تھا، جو خطے کو اغیار سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ خوش نصیبی سے اس زمانے میں، ان دوروں میں، وہ اللہ نے آپ کو لیڈر، امام وقت عطا فرمایا جو اپنی ذات کے لیے نہیں لیڈری کیا کرتا تھا، وہ اپنی تجوری کو بھرنے کے لیے سیاست نہیں کیا کرتا تھا، وہ سیاست عوام کی خدمت کے لیے کیا کرتا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی۔ اسی وجہ سے سر
علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ یعنی فادر آف نیشن سمجھا جاتا ہے، گو کہ علامہ اقبال نے اس لیے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یا سمجھیے گا گو کہ انہوں نے یعنی آخر کار یقیناً علامہ اقبال نے اپنی آنکھوں سے اپنے جسم کے وجود کے ساتھ قیام پاکستان کو نہیں دیکھا، اس سے پہلے ہی اس دنیا فانی کو کوچ کر گئے۔ لیکن مگر انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت، پاکستان کا فاؤنڈر، پاکستان کے سوچوں کا مربی سمجھا جاتا ہے۔ ایک سفید وائٹ کبوتر براق فضا میں چکر لگا رہا ہے، کبھی اتنا نیچے اترتا ہے کہ بس اب زمین کی قسمت بدلنے والی ہے، زمین کی نصیب جاگنے والی ہے، اور کبھی ایسی اونچائی پکڑتا ہے کہ تارا یعنی یہ جو آسمان کے تارے وہ چھونے لگتا ہے یہ کبوتر۔ ادھر بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب دیوانے ہو رہے ہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، وہ کبوتر کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزر گیا، کچھ ایسے ہی میں یہ کبوتر کے پکڑ دھکڑ میں کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے غوطہ لگایا، اس کبوتر نے غوطہ لگایا اور میری جھولی میں آن گرا۔ آسمان سے زمین تک ایک قوس و قزح بن گئی۔ یہ واقعہ ہے، یہ سنانے والا ہے علامہ اقبال کا بابا شیخ نور محمد، وہ خوش نصیب جس کا بیٹا آج 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، لیکن آج بھی لوگ اسے محبت و عقیدت، احترام و ادب سے یاد کرتے ہیں، یعنی محمد اقبال۔ شیخ نور محمد یہ خواب دیکھ کر، یہ کبوتروں کا ہولا بولا والی خواب کو دیکھ کر اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھرا ہوا پایا کہ خدا انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ، جو دین اسلام میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ یہ علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے کی کہانی ہے، جو ایک خواب کی صورت میں، ایک تصور کی صورت میں، ایک نیت کی صورت میں، ایک انجانے تصور کی صورت میں شیخ نور محمد نے دیکھا۔ ولادت و ابتدائی زندگی خاندان اقبال کے والد شیخ نور محمد کشمیر کے سپرو برہمنوں کے نسل سے تھے۔ علامہ اقبال کا بنیادی طور پر کشمیر سے تعلق تھا، گو کہ آپ پیدا ہوئے سیالکوٹ میں، لیکن آپ کا تعلق، آپ کے پیرنٹس اینسیسٹر کا تعلق کشمیر سے تھا، کشمیر کے سپرو برہمن خاندان سے تھا۔ غازی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ان کے ایک جد امجد نے اسلام قبول کر کے مومنین میں شامل ہو گئے۔ علامہ اقبال کے آباء و اجداد 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اواویل میں
کشمیر سے ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے، اس زمانے میں بھی وہ کشمیر بھی انڈیا کا حصہ تھا، اور پاکستان جو آج ہے یہ بھی ایسٹ انڈیا یعنی انگریز سرکار کا حصہ تھا، ان کی سلطنت میں تھی۔ کشمیر سے ہجرت کر کے ان کے پیرنٹس ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے، اور محلہ کھیتیا میں آباد ان کے ابو اجداد ہو گئے۔ بزرگوں نے کشمیر چھوڑا تو سیالکوٹ میں آئے آبسے۔ شیخ نور محمد جو علامہ اقبال کے والد تھے، کہ ان کے بھی جو والد یعنی علامہ اقبال کے دادا محترم شیخ محمد رفیق نے محلہ کھٹیا میں ایک مکان خریدا، ایک مکان رہائش کے لیے، ایک مکان آباد کیا اپنے بچوں سے۔ کشمیری لوئیوں اور دھوسیوں کی فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد اور ان کے چھوٹے بھائی یعنی علامہ اقبال کے چچا، ان کے چھوٹے بھائی شیخ غلام محمد یہیں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ بعد میں سہج رام سپرو بازار چوری گرہ میں کاروبار شروع کیا۔ اس بازار کو آج اقبال بازار کہلاتا ہے سیالکوٹ میں۔ جو سیالکوٹ کے لوگ رہنے والے ہیں وہ خوش نصیب ہے کہ وہ شہر اقبال میں رہتے ہیں۔ ان کے افکار بھی اقبال کی طرح ہونے چاہیے، ان کے قول بھی اقبال کی طرح کیا ان کا قول و کردار بھی علامہ اقبال کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ سیالکوٹ والوں کے لیے تحفہ علامہ اقبال کی صورت میں اللہ نے دیا۔ اقبال کے والد اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ غلام محمد وہیں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے، وہیں انہوں نے کاروبار شروع کی۔ جہاں وہ کاروبار کیا کرتے تھے اس بازار کو اب اقبال بازار کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مکان لے کر اس میں رہنے لگے ان کے پیرنٹس، اور مرتے دم تک اسی مکان کے مکین بنے رہے۔ اقبال کے دادا سہج رام سپرو کی وفات کے بعد شیخ نور محمد نے اس سے ملحق ایک 2 منزلہ مکان اور 2 دکانیں خرید کر مکانیت کو بڑھا لیا، اپنے پراپرٹی کو۔ چونکہ بچے بڑھ گئے، آبادی بڑھ گئی، خاندانی آبادی میں اضافہ ہوا، تو انہوں نے پڑوس کے بھی مکان کو خرید کر ایکسٹینڈ کر لیا، اور ساتھ 2 دکان بھی خرید کر کاروبار زندگی کو چلانے کے لیے، روٹی روزی کو چلانے کے لیے، معاش کے لیے وہ 2 دکان لے کر کے ڈال دیا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 میں یعنی آہستہ گوری بمطابق 3 ذوالقعدہ 1294 ہجری کو محمد ذوالقعدہ 1294 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے علامہ اقبال کا نام محمد اقبال رکھا۔ مختلف تاریخ دانوں کے یہاں ان کی تاریخ پیدائش پر مختلف کلام ہے، مگر پاکستان کی ہسٹری میں ان کا
یعنی پاکستان سرکاری طور پر حکومت پاکستان سرکاری طور پر 9 نومبر 1877 کو ہی اقبال کی تاریخ پیدائش کو تسلیم کرتا ہے۔ ابتدائی تعلیم علامہ اقبال کے شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے جو علامہ اقبال کے والد تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء اکرام کے ساتھ ان کے مراسم تھے، دوستانہ تعلقات تھے۔ اقبال نے جب بسم اللہ کی عمر کو پہنچے، یعنی جب الف با تا سا جیم جیم ہا خا، جب اس عمر کو پہنچے یعنی سن تعلیم کو پہنچے، ابتدائی تعلیم کے لیے بسم اللہ اس زمانے میں رواج تھا کہ جب شروع کوئی بچہ الف با تا کرتا تو اس کا بسم اللہ، اس کو بولتے ہیں بسم اللہ کی عمر، یعنی شروع کر دیا انہوں نے آج کی تاریخ سے پڑھائی کو۔ مولانا ابو عبداللہ غلام حسین محلہ شوالہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ یہ مولوی تھے عبداللہ نام کے۔ وہاں سے علامہ اقبال کی تعلیم کی ابتدا ہوئی، یعنی ان کی جو تعلیم کی ابتدائی ٹیچر، ان کا نام ابو عبداللہ غلام حسین محلہ شوالہ کے ایک مسجد سے شروع ان کی تعلیم ہوئی۔ وہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن مجید فرقان حمید سے ابتدا ہوئی ان کی تعلیمات۔ تقریباً سال بھر تک، 1 سال سے کچھ زیادہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی استاد کی استادی میں، شاگردی میں آپ پڑھتے رہے۔ شہر کے ایک نامور، اسی دوران شہر کے ایک نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے، یعنی ان کے گاؤں سیالکوٹ میں آ گئے۔ ایک بچے کو بیٹھے دیکھا، ایک بچہ جو علامہ اقبال اس وقت چھوٹا بچہ تھا، یقیناً آپ بھی کبھی چھوٹے ہوں گے، یقیناً میں بھی کبھی چھوٹا ہوں گا، تو علامہ اقبال یعنی ایک بچے کو بیٹھا دیکھا۔ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے، یعنی وہ جو عالم صاحب تھے وہ ان کے والد کی طرف گئے، آگے بڑھے، شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے، واقفیت نکل آئی۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا اپنے دوست نور محمد کو کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، مدرسے کے علاوہ دنیاوی تعلیم تربیت بھی دو۔ اس کے لیے جدید تعلیم بھی بہت ضروری ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اسلام بھی آپ کو سکھاتا ہے کہ دین دنیا دونوں جہاں کی تعلیم آپ کو چاہیے تاکہ دنیا میں عزت سے، دنیا میں باوقار طریقے سے جی سکیں۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد یعنی علامہ اقبال کے والد محترم کو کچھ جھجک ہوتی رہی، پشو پیش رہا، گڈمڈ رہے، خیالات منتشر ہوتے رہیں کہ یار دین کی تعلیم سے نکال کر دنیا کی تعلیم میں بھی لگا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس الجھنوں میں رہیں، مگر جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا چلا گیا تو علامہ اقبال کو یعنی اقبال کو علامہ بنانے کی ابتدا شروع ہو گئی۔ میر حسین کے سپرد کر دیا ان کے والد نے۔ ان کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی کوچہ میر حسام الدین میں تھا۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران میں سید میر حسن نے اسکاج مشن اسکول میں بھی
پڑھانا شروع کر دیا. وہ جو استاد مولوی صاحب تھے، استاد محترم تھے، علامہ اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے، مگر پرانے معاملات اپنی جگہ رہے، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم جاری رہی. میر حسن ان عظیم استادوں کی یادگار تھے جن کے لیے زندگی کا بس ایک مقصد ہوا کرتا تھا: پڑھنا پڑھنا پڑھنا. تعلیم حاصل کرو، تعلیم دو، زندگی ہو شمع کی طرح، زندگی ایک روشن چراغ بنے، اور یہ تعلیم کے بغیر، علم و ہنر کے بغیر یہ شمع نہیں روشن ہونے کو. یعنی استاد محترم علامہ اقبال کا جو مقصد حیات تھا وہ پڑھنا اور پڑھانا تھا. لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا یہ محض کتاب خوانی، ورق کو پلٹنے کا نام نہیں تھا. اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، پیرنٹس کی، بڑوں کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچے کی خود کی بھی خواہش ہوتی ہے. تعلیم تب جا کر اللہ اس کے نصیب کو عطا فرماتا ہے. اس اچھے زمانے میں بھی استاد مرشد ہوا کرتے تھے. میر حسن بھی یہی کیا کرتے تھے، تمام اسلامی علوم سے آگاہ تھے. ان کے استاد جدید علوم پر بھی اچھی طرح قبضہ تھا، اچھی طرح دسترس حاصل تھا، اچھی نظر تھی. اس کے علاوہ ادبیات یعنی ڈاکٹری، ادبیات، معقولات، اس زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے. یہ انگریز سرکار کے آنے کے بعد حکمت گئی پیچھے، اور ڈاکٹری مال کمانے کا جو موجودہ طریقہ آیا وہ انگریز سرکار کے بعد آیا. وہ ان کے استاد حکمت میں بھی تھے اور دین میں بھی ان کی نظر تھی. دیندار بھی تھے اور دنیا دار بھی تھے. دینی علم بھی ان کے پاس تھا، دنیاوی علم بھی ان کو حاصل تھا. شاگردوں کو پڑھاتے وقت ادبی رنگ اختیار کرتے تھے. شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو جب پڑھاتے تھے تو سخت بن کر نہیں، باپ بن کر، رفیق بن کر، دوست بن کر. استاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا شخص ہو، تبھی وہ بہتر استاد بن سکتا ہے. تاکہ علم فقط حافظے میں بند کر نہ رہ جائے، علم صرف میموری میں نہ چھپ جائے جا کر، علم میموری سے جسم میں، قول و کردار میں بھی آئے. عربی، فارسی، اردو اور پنجابی کے ہزاروں شعر ازبر تھے ان کے استاد کے، یعنی یاد تھے. عربی، فارسی، اردو اور پنجابی کے وہ بہت سارے شعراء کے شعر کو یاد کیا ہوا تھا. ایک شعر کو کھولنا ہوتا تو 20ویں مترادم اشعار سنا ڈالتے. کوئی ایک مرتبہ کہتا، یار استاد محترم اس معاملے میں کیا شاعر کہتا ہے، تو وہ یوں لگتا کہ شعر کا ایک سلسلہ، شاعری کا ایک سلسلہ نکل رہا ہے پھول کی طرح ان کے منہ سے. مولانا کی تدریسی مصروفیات، یعنی علامہ اقبال کے جو دوسرے استاد ہیں، مولانا کی تدریسی، تعلیم و تربیت، نصابی مصروفیات بہت زیادہ تھی، مگر مطالعے کا معمول قضا نہیں کرتے تھے. جس قدر بھی مصروفیات ہو، ان کے استاد کتاب کو کھولنا، پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا اس سے دور نہیں تھے. یہ معمول میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا. شاگردوں میں شاہ صاحب کہلایا کرتے تھے. اس زمانے کے جو شاگرد اور شاگردوں کے جو بچے ہیں وہ ان کو شاہ صاحب
کہا کرتے تھے، انسانی تعلق کا بہت پاس رکھتے تھے، مہربان تھے، محبت کرنے والے تھے، حد درجہ شفیق و مہربان، سادہ طبیعت کے، متین، مستقل مزاج، منکسر المزاج اور خوش طبع بزرگ یہ شاہ جی ہوا کرتے تھے، جو علامہ اقبال کے دوسرے استاد تھے۔ روزانہ کا ان کا یہ ایک معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر قبرستان جاتے تاکہ اپنی موت کو یاد کرے۔ قبرستان جانے کا مطلب قبروں کے لیے دعا مانگو، خود کے لیے نہ وہاں جا کر مانگو، بلکہ قبرستان جانے کا مقصد شاہ صاحب کا بھی یہی تھا کہ قبرستان جاؤ گے تو اپنی موت کو یاد کرو گے کہ ہم نے بھی کل انہی کسی قبروں میں جانا ہے۔ لہذا اپنے اعمال پہ توجہ دینے کا بہترین موقع قبروں کی دیدار سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ عزیزوں اور دوستوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے، شاگردوں کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ واپسی کا راستہ سبق سننے اور دینے میں کٹ جاتا تھا، یعنی چلتے پھرتے بھی پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ گھر پہنچ کر جو شاہ جی جب تک گھر نہیں پہنچتے اپنے شاگردوں کو کچھ نہ کچھ سبق دیا کرتے تھے۔ شاگرد ساتھ لگے رہتے تھے، ان کے ساتھ دن بھر اسکول میں پڑھاتے تھے شاہ جی، شام کو شاگردوں کو لیے ہوئے گھر آتے تھے۔ خود وہ استاد بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ اقبال کی شخصیت کی مجموعی تشکیل میں جو عناصر بنیادی طور پر کار فرما نظر آتے ہیں، ان میں سے بیشتر جناب محترم ان کے استاد شاہ صاحب کی صحبت اور تعلیم اور تربیت کا کرشمہ ہے۔ سید میر حسن سر سید کے بڑے قائل تھے، سر سید کو پسند کیا کرتے تھے، علی گڑھ تحریک کو مسلمانوں کے لیے مفید سمجھتے تھے، کیونکہ سر سید تعلیم، دور جدید کی تعلیم کو حاصل کرنے کے حامی تھے۔ ان کے زیر اثر اقبال کے دل میں بھی سر سید کی محبت پیدا ہو گئی، جو بعض اختلافات کے باوجود آخر دم تک قائم رہی۔ یاد رکھیے، سوائے اللہ اور رسول کے آپ کسی سے بھی مخالفت، آپ کسی سے بھی اختلاف، علمی اختلاف کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ تو خیر علامہ اقبال کے گھر کی رونق تھی، گھر کی چیز تھی، مگر میر حسن کی تربیت، یعنی ان کے استاد کی تربیت نے اس جذبے کو ایک علمی اور عملی سمت دی۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میں اپنے ہم عصر بچوں سے کہیں زیادہ نظر آتے تھے۔ بچپن ہی سے علامہ اقبال کے اندر وہ انہماک، وہ جوش و جذبہ، کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا، پایا جاتا تھا، مگر وہ کتاب کے کیڑے نہیں تھے۔ کتاب کی لت پڑ جائے تو آدمی محض ایک دماغی وجود بن جاتا ہے، زندگی اور اس کے بیچ فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے حقائق اور تجربات بس دماغ میں منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں، خون گرم کا حصہ نہیں بنتے۔ اگر آپ کے بچے زیادہ ذہین ہیں تو ٹیچر کے یہاں ہی یہیں سے جیلسی شروع ہو جاتی ہے، لیکن علامہ اقبال کے خوش نصیبی کا یہ دیکھیے عالم کہ ان کے باپ بھی ان کی قدر کیا کرتے تھے، ان کے استادان گرامی بھی ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ انہیں علامہ اقبال کو کھیل کود کا بھی شوق تھا، بچوں کی طرح
شوخیاں بھی کرتے تھے۔ ان کے استاد، ان کے عالم شاہ جی بھی، وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حاضر جواب علامہ اقبال بچپن ہی سے تھے۔ حاضر جواب بہت خوش دلی اور احسن البیان سے بیان کیا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد یہ سب دیکھتے مگر منع نہیں کرتے تھے اپنے شاگرد کو، چونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے آج بھی بعض لوگ، اگر آپ زیادہ انٹیلیجنس ہیں، علامہ اقبال کا بچپن ایک فطری کشادگی اور بے ساختگی کے ساتھ گزرا۔ قدرت نے علامہ اقبال کو جو زمانے کے علوم و فنون سے دلچسپی رکھنے والے کو اور تدبر کرنے والے کو، غور و فکر کرنے والے کو بھی کہا کرتے ہیں۔